أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الانعام آیت نمبر 97۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ۔ اور اسی نے تمہارے لیے ستارے بنائے ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستے معلوم کر سکو۔ ہم نے ساری نشانیاں ایک ایک کر کے کھول دی ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو علم سے کام لیں۔ تفسیر۔ یعنی اس حقیقت کی نشانی ہے کہ خدا صرف ایک ہے، کوئی دوسرا نہ خدائی کی صفات رکھتا ہے، نہ خدائی کے اختیارات میں حصے دار ہے، اور نہ خدائی کے حقوق میں سے کسی حق کا مستحق ہے، مگر ان نشانیوں اور علامتوں سے حقیقت تک پہنچنا جاہلوں کے بس کی بات نہیں۔ اس دولت سے بہرور صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو علمی طریق پر آثار کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 98۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ۔ ترجمہ۔ وہی ہے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر ہر شخص کا ایک مستقر ہے اور ایک امانت رکھنے کی جگہ۔ ہم نے ساری نشانیاں ایک ایک کر کے کھول دی ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو سمجھ سے کام لیں۔ تفسیر۔ مستقر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کوئی شخص باقاعدہ اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اس کے برعکس امانت رکھنے کی جگہ پر قیام عارضی قسم کا ہوتا ہے، اس لیے وہاں رہائش کا باقاعدہ انتظام نہیں کیا جاتا۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آیت کی تفسیر مختلف طریقوں سے کی گئی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی یہ تفسیر منقول ہے کہ مستقر سے مراد دنیا ہے جہاں انسان باقاعدہ اپنی رہائش کا ٹھکانہ بنا لیتا ہے، اور امانت رکھنے کی جگہ سے مراد قبر ہے جس میں انسان کو مرنے کے بعد عارضی طور سے رکھا جاتا ہے، پھر وہاں سے اسے آخرت میں جنت یا جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ البتہ حضرت عبداللہ بن عباس نے ان لفظوں کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ مستقر سے مراد ماں کا پیٹ ہے جس میں بچہ مہینوں ٹھہرا رہتا ہے، اور امانت رکھنے کی جگہ سے مراد شوہر کی سلب ہے جس میں نطفہ عارضی طور سے رہتا ہے پھر ماں کے رحم میں منتقل ہو جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے اس کے برعکس مستقر شوہر کی سلب کو قرار دیا ہے اور امانت رکھنے کی جگہ ماں کے رحم کو، کیونکہ بچہ وہاں عارضی طور پر رہتا ہے۔ روح المانی۔ آیت نمبر 99۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون۔ ترجمہ۔ اور اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر قسم کی کونپلیں اگائیں، ان کونپلوں سے ہم نے سبزیاں پیدا کیں جن سے ہم تہ در تہ دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے گابھوں سے پھلوں کے وہ گچھے نکالتے ہیں جو پھل کے بوجھ سے جھکے جاتے ہیں۔ اور ہم نے انگوروں کے باغ اگائے اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی۔ جب یہ درخت پھل دیتے ہیں تو ان کے پھلوں اور ان کے پکنے کی کیفیت کو غور سے دیکھو۔ لوگوں، ان سب چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔ تفسیر۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ بعض پھل دیکھنے میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں اور بعض صورت اور ذائقے میں ایک دوسرے سے مختلف بھی ہوتے ہیں، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جو پھل دکھنے میں ملتے جلتے نظر آتے ہیں ان کی خصوصیات ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 100۔
وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ ترجمہ۔ اور لوگوں نے جنات کو اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک قرار دے لیا، حالانکہ اللہ نے ہی ان کو پیدا کیا ہے، اور سمجھ بوجھ کے بغیر اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تراش لی، حالانکہ اللہ کے بارے میں جو باتیں یہ بناتے ہیں وہ ان سب سے پاک اور بالا و برتر ہے۔ تفسیر۔ جنات سے مراد شیطان ہے، اور یہ ان لوگوں کے باطل عقیدے کی طرف اشارہ ہے جو یہ کہتے تھے کہ تمام مفید مخلوقات تو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کی ہیں، مگر درندے، سانپ، بچھو اور دوسرے موذی جانور، بلکہ تمام بری چیزیں شیطان نے پیدا کی ہیں اور وہی ان کا خالق ہے۔ ان لوگوں نے بظاہر ان بری چیزوں کی تخلیق کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب کرنے سے پرہیز کیا، لیکن اتنا نہ سمجھ سکے کہ شیطان خود اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور وہ سب سے بری مخلوق ہے۔ اگر بری چیزیں شیطان کی پیدا کی ہوئی ہیں تب اس بری مخلوق کو کس نے پیدا کیا؟ اس کے علاوہ جو چیزیں ہمیں بری نظر آتی ہیں ان کی تخلیق میں بھی اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں، اور ان کی تخلیق کو برا فعل نہیں کہا جا سکتا۔ بقول اقبال مرحوم، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا تھا، اور عرب کے مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ آیت نمبر 101۔ بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم۔ ترجمہ۔ وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کہاں ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں؟ اسی نے ہر چیز پیدا کی ہے اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ تفسیر۔ بدیع السماوات والارض، یہ لفظ آ چکا ہے سورہ بقرہ میں۔ عدم محض سے وجود میں لانے والا وہ ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کو وجود میں لایا ہے عدم محض سے۔ انا یکون لہ ولد، اس کے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، کوئی جورو نہیں، تو اولاد کیسے ہو جائے گی؟ وخلق کل شیء، اور اس نے تو ہر شے کو پیدا کیا ہے۔ ایک خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس کی مخلوقات میں سے کوئی شے اس کی نگاہوں سے ایک لمحے کے لیے بھی اوجھل نہیں ہے۔ آیت نمبر 102۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ ترجمہ۔ لوگو، وہ ہے اللہ جو تمہارا پالنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، لہذا اس کی عبادت کرو، وہ ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے۔ تفسیر۔ ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے اللہ تمہارا رب۔ اصل میں یہ انداز سمجھ لیجئے کہ چونکہ جو یہ مشرکین مکہ اور عرب تھے وہ اللہ کو مانتے تو تھے، اصل میں اس کی صفات کمال، اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کے بارے میں ان کا ذہن کچھ جو ہے محدود ہو گیا تھا، ورنہ اللہ کے منکر تو وہ نہیں تھے۔ ذالکم اللہ ربکم، دیکھو جس اللہ کو تم مانتے ہو وہ ہے وہ اللہ جس کی یہ شان ہے۔ تم نے اس کی اصل حقیقت کو نہیں پہچانا، تم نے اس کو جو ہے بہت ہی کمزور اور ضعیف سی کوئی شخصیت سمجھا ہے کہ جس کے اوپر کوئی دباؤ ڈال کر بھی اپنی بات منوا لے گا۔ تم نے سمجھا ہے جیسے کہ تمہاری کوئی بچی آ جائے اور تم سے کچھ چیز مانگے، اگر تم دے سکتے ہو تو ضرور دے دیتے ہو، ایسے ہی اس کی بچیاں بھی ہیں، یہ فرشتے جو ہیں جس کی سفارش کریں گی وہ جو ہے سب بخش دیے جائیں گے۔ یہ تم نے اپنے اوپر قیاس کر لیا ہے اللہ تعالیٰ کو، اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کا وراء الورا ہونا، اس کا بکل شیء علیم ہونا، اس کا علی کل شیء قدیر ہونا، اس کا ہر جگہ پر موجود ہونا، اس کا تم تصور نہیں کر پا رہے۔ ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے اللہ تمہارا رب جس کو ہم اس طرح بیان کر رہے ہیں۔ لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، خالق کل شیء، وہ ہر شے کا بنانے والا، پیدا کرنے والا ہے۔ فاعبدوہ، بس اسی کی بندگی اور پرستش کرو۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر شے کا کارساز وہی ہے، کوئی تمہارے لیے کارساز نہیں، میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ سمجھنا۔